الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ ناظرین کرام، جادو کا اثر ہر کسی پر ہو سکتا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا غیر نبی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لبید ابن عاصم اور ان کی بیٹیوں نے جادو کروایا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر بھی ایک لونڈی نے جادو کروایا تھا، جس کا ذکر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ نے اپنے موطا میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ معزز سامعین کرام، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر ان کی لونڈی نے جادو کیا تو اس لونڈی کو قتل کر دیا گیا۔ امام محمد رحمہ اللہ نے بھی اپنے موطا میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سخت بیمار ہو گئی اور چارپائی پر پڑ گئی تھی۔ ایک آدمی آپ کے پڑوس میں آیا تو اس نے کہا کہ ام المؤمنین پر جادو کیا گیا ہے اور جادو بھی ہلاکت کا ہوا ہے۔ ام المؤمنین نے پوچھوایا کہ جادو کرنے والا کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک عورت ہے اور اس وقت وہ آپ کے پڑوس میں کہیں موجود ہے۔ اس وقت اس نے ایک بچہ اٹھا رکھا ہے جس نے اس عورت پر پیشاب کر دیا ہے۔ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہ نے فوراً قریب کے گھروں میں ان علامات والی عورت کا پتہ چلایا تو آپ کی لونڈی ایک گھر میں ایک بچہ گود میں لی بیٹھی تھی اور اس بچے نے اس پر پیشاب کیا ہوا تھا۔ جب اسے بلایا گیا تو اس نے اقرار کیا کہ واقعی میں نے ہی ام المؤمنین پر ہلاکت کا جادو کیا ہے۔ ام المؤمنین نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں مدبرہ بنا دیا تھا، پھر بھی تم نے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ معزز سامعین کرام، مدبرہ اس لونڈی کو کہتے ہیں جس کے مالک نے اسے اپنی زندگی کے بعد آزاد کر دیا ہو۔ تو اس نے جواب دیا کہ آپ نے تو آزاد تو نہیں کیا تھا، صرف مدبرہ ہی بنایا تھا۔ ظاہر ہے کہ مدبرہ ہونے کے ناطے میری آزادی آپ کے وفات سے مشروط تھی، تو میں نے چاہا کہ میں جلدی سے جلدی آزاد ہو جاؤں، اور میری آزادی کا ایک ہی راستہ تھا اور وہ ہے آپ کی موت۔ معزز سامعین کرام، موطا میں امام محمد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین کو جب پتہ چلا کہ یہ بیماری جادو کے ذریعے ہے تو آپ نے اسی شخص سے پوچھوایا کہ اس کا علاج اور توڑ کیا جائے۔ اس شخص نے پیغام بھیجا کہ 2 ایسی کنویں تلاش فرمائے جو ساتھ ساتھ واقع ہیں اور جن کو ایک ہی سرچشمہ سے پانی مل رہا ہو، ان کے پانی سے غسل فرمائے تو سحر باطل ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایسی 2 کنویں تلاش کر کے وہاں سے پانی لا کر دیا۔ آپ نے ان کے پانی سے غسل فرمایا تو صحت یاب ہو گئی۔ معزز سامعین کرام، اس حدیث مبارکہ سے کئی شرعی احکام و مسائل واضح ہوتے ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہے۔ نمبر 1، سحر کرنے والی عورت کو قتل کیا جائے۔ حالانکہ مرتد عورت کو صرف قید کیا جاتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ساحر عورت کی سزا مرتد عورت کی دنیاوی سزا سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 2، دنیا میں ایسی علوم و فنون موجود ہے اور قدیم سے
رائج ہے جن کے ذریعے سحر کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، جیسا کہ باہر سے آنے والے شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھے بغیر نشاندہی کر دی۔ نمبر 3، صاحب علم آدمی اگر دین اور شریعت کا پابند ہو تو اس کی تشخیص کو درست ماننے میں شرعاً کوئی حرج اور قباحت نہیں، وگرنہ ام المؤمنین جیسے صادق الایمان ہستی اس شخص کی بات پر کبھی اعتماد نہ کرتی۔ نمبر 4، ایسی علوم موجود ہے اور قدیم سے رائج ہے جس کے ذریعے سحر کرنے یا کرانے والے کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس شخص نے ساحرہ عورت کی نشاندہی کی۔ نمبر 5، جس بندے کے پاس ساحر کی تلاش یا دریافت کا علم ہو اس سے دریافت کرنے میں کوئی حرج نہیں، وگرنہ ام المؤمنین اس شخص سے خود یہ سوال نہ فرماتی۔